بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از احمد گور شیخ فرام پاکستان۔ آج تاریخ ہے 3 مارچ 2026 کی۔ 2026 کا نیا سال جب شروع ہوا تھا تو ایران کے دشمنوں نے سمندروں میں ایران کو گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے جنگی بحری بیڑے خلیج عمان میں آ کے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تب پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگار سید زید زمان حامد انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اگر ایران نے حملہ کرنے میں دیر کی تو ایران کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ان کے خدشات کے عین مطابق ایران نے پہلے حملے کا انتظار کیا جس میں ان کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، ناقابل تلافی نقصان۔ ان کی لیڈرشپ، سپریم لیڈرشپ آیت اللہ سید علی خامنائی وہ اور احمدی نژاد اور ان کے گھر والے اور بچے وہ شہید ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت مسلمہ کا بڑا نقصان، تمام امت مسلمہ مصیبت کی اس گھڑی میں ایرانی قوم کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کو صبر دے، استقامت دے، آمین۔ اس واقعے سے ہمیں یاد آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان اپنے قلعے میں بیٹھے ہوئے تھے سرنگا پٹن میں، جب ان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا انگریز فوج نے، اور ان کے جو قریبی لوگ تھے ان میں مخبر، انہوں نے وہ مخبر بھی تھے، ان کے جو سسر تھے وہ مخبری کر گئے۔ ان کے سسر نے انگریز فوج کو بتا دیا کہ ٹیپو سلطان قلعے کے کس حصے میں موجود ہیں، کس کمرے میں موجود ہیں، ان کی کیا عادات ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، سونا جاگنا کس وقت ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ انگریز فوج دن کی روشنی میں ان پہ حملہ نہیں کرے گی بلکہ رات کو کرے گی، اور دن کے وقت وہ آرمڈ نہیں ہوتے۔ جب یہ انفارمیشن انگریز فوج کو بتا دی انہوں نے، تو انگریز فوج نے اگلے دن کے ٹائم قلعے پہ حملہ کر دیا، اور فیسیلیٹیٹرز نے اندر سے دروازے کھول دیے، جس کے نتیجے میں ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں۔ بالکل یہی پیٹرن اس وقت ہمیں ایران میں نظر آتا ہے۔ ایران کو بہت بڑا سامنا ہے اس وقت مخبروں کا، جاسوسوں کا، یہودی جاسوسوں کا، جو ایران کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں اور ایران کے کونے کونے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا سامنا ہے سکتے ایران کو۔ جو آیت اللہ خامنائی، ان کی لوکیشن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے چند لوگوں کے۔ جن لوگوں کو پتا تھا وہ چند لوگ تھے، ان میں سے بھی کوئی مخبر نکلا اور انہوں نے دشمنوں کو ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں انفارم کر دیا جہاں پہ بمبارٹمنٹ ہوئی اور یہ شہادتیں ہوئی۔ اور اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایران جو مضبوط پوزیشن میں آ چکا تھا، لڑ رہا تھا، ایک مخبری نے ان کو اتنا زبردست نقصان پہنچا دیا۔ جن نقصان مخبریوں سے زیادہ ہوتا ہے، دشمن کے ہتھیار آپ کے لیے وہ خطرہ پوزیس کر ہی نہیں سکتے جو مخبر کرتے ہیں۔ یہ سبق پاکستان کے لیے بھی ہے۔ پاکستان اس وقت جنگوں کے اندر موجود ہے، ہر طرف سے جنگوں میں گھرا ہوا ہے۔ ان حالات میں آپ کو اندر موجود مخبروں سے، دشمن کے ایجنٹوں سے خبردار رہنا ہے۔ پہلے تو سارا دن پتہ نہیں لگا کہ ہوا کیا، کون شہید ہوا، لیکن ایران نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا تھا پہلے ہی دن، اور انہوں نے جتنی بھی ایئر بیسز تھیں، دبئی میں، ابوظہبی میں، کویت میں، بحرین میں، قطر میں، سعودی عرب میں، عراق میں، ان سب ایئر بیسز کو تباہ کر دیا، شدید نقصان پہنچایا۔ سب سے زیادہ دبئی میں جو ان کی بڑی ایئر بیس تھی اور قطر میں تھی، انہیں نقصان پہنچایا۔ دبئی کی جو رپورٹ سامنے آئی، ایئر بیس میں جتنے بھی ٹروپس تھے امریکہ کے، وہ وہاں سے نکل کے جان بچانے کے لیے، اور جو دبئی میں ہوٹلز تھے ان ہوٹلز میں چلے گئے۔ یہ انفارمیشن ایران کو مل گئی، انہیں ان کے ہوٹلوں کا بھی پتا تھا، ان فلورز کا بھی پتا تھا جہاں پہ وہ گئے۔ ایگزیکٹ انہی جگہ پہ ایران نے اٹیک کیا اور ان کو مارا وہاں۔ اور جو خبریں سامنے آئیں وہ یہ خبریں ہیں کہ جی 650 کے لگ بھگ ٹروپس کی ڈیڈ باڈیز، جو کافنز، یہ یہاں سے اب جا رہے ہیں واپس امریکہ، جس کی وجہ سے امریکن قوم بہت ناراض ہے ٹرمپ سے۔ دبئی کی ایئر بیس چھوڑ کے یہ لوگ فرار ہوتے ہیں سائپرس۔ سائپرس جو رافعی طور پہ تو ایشیا کا حصہ ہے، لیکن اس کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں یورپین کنٹریز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ یو کے کی ایئر بیس ہے جہاں پہ یہ پہنچتے ہیں، وہاں سے جا کے دوبارہ انہوں نے حملے کرنے تھے۔ ایران نے ان کو چھوڑا نہیں یہاں پہ بھی، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے سائپرس بھی گئے اور سائپرس میں ان کے اوپر حملہ کیا۔
اور یہ ایران کو شاباش دینے والی بات ہے، کیونکہ سائپرس کا اور ایران کا بہت دور ہے ڈسٹنس، قریب نہیں، بہت فاصلہ ہے، جو کہ یہ ترکی کے علاقے کے سامنے کہیں یہ میڈیٹرانہ سی میں موجود ہے سائپرس۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے شروع کیے، اسرائیل کے جو نیوکلیر ری ایکٹر سائٹ ہے ڈمونا، اس کو تباہ کر دیا، ایران کی کیمیکل فیکٹریز کو تباہ کر دیا، وہ بنکر جہاں پہ یہ لوگ چھپے ہوئے تھے زمین دوست بنکروں میں، جہاں پہ یہ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے مرنے کے لیے تو آ گئے امریکن سولجرز، وہ مریں گے، اور یہ بنکروں میں ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا ان کی اسٹرائک میں، تو یہ بہت خوش تھے، اور وہاں پہ بھی ان کو اٹیک کیا گیا ہے، ان کے بنکرز میں بھی ان کو مارا گیا ہے، اور آج دوپہر جو خبریں تھیں وہ یہ تھی کہ ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اسرائیل میں تل اویو میں، اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، ان کے علاقوں کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا، اور کہا جا رہا تھا کہ بنجامن نیتن یاہو وہ مارا گیا ہے، لیکن یہ ابھی خبروں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جو ان کے اثاثے تھے امریکن فوج کے، پہلے تو صرف ویڈیوز آ رہی تھی کہ ویڈیوز میں راکٹس جا رہے ہیں اور ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈبو رہے ہیں حملہ کرنے کے بعد، کل انہوں نے جو اٹیک کیا یو ایس ایس ابراہم لنکن پہ، تو امریکہ نے پہلے نہیں مانی بات، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں 4 میسائلز کا اٹیک ہوا تھا لیکن ہوا کچھ نہیں۔ پھر جو خبریں آئیں وہ یہ تھیں کہ ان کا جو 8 طیارے فضا میں بلند تھے جو ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے گئے تھے، اٹیک کرنے کے بعد جب واپس پہنچے تو ان کے لیے رن وے اویلیبل نہیں تھا، ان کے رن وے تباہ کر دیا گیا تھا ایران کی طرف سے، اور فیول ان کا ختم ہو رہا تھا جہازوں کا، اور انہوں نے کہیں لینڈ کرنا تھا، لہٰذا وہ عمان کے ایئر ویز پہ لینڈ کر گئے۔ جب ایران کو پتہ لگتا ہے کہ جی یہ یہاں پہ لینڈ کر گئے ہیں، تو ایران نے کہا کہ یہ ہمارے جنگی قیدی ہیں، ان کو واپس نہیں کرنا، یہ ان کی واپسی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا خبریں آئیں وہ تو پتہ ہی لگا، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن کو خاصا نقصان پہنچایا جا چکا ہے، اور وہ اب لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ سمندر میں ایران سے دور انہوں نے جانا شروع کر دیا ہے۔ اور اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنگیں صرف بلف کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، کہ بلف قائم ہو گیا، یا جو آپ کا اسٹرائک گروپ آپ کہا کرتے تھے اپنے بحری بیڑے کو، کہ شاید اس سے دنیا کے اوپر روب قائم نہیں ہو رہا، بلف نہیں بن رہا، آپ اس کا نام چینج کر کے ارمادہ کہہ دیں گے تو اس کا کوئی بلف قائم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسپین نے بھی کیا تھا، اسپین نے جب برٹش کے اوپر اپنے ارمادہ سے حملہ کیا تو برٹش نے اس ارمادہ کو سمندر میں ڈبو دیا، تو یہی حرکت آپ نے بھی کی، آپ نے خود اپنے آپ کو ارمادہ کا نام دیا، اور اس لفظ ارمادہ کی تاثیر پہنچ گئی۔ پھر ایک اور مضحکہ خیز خبر جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو جدید ترین طیارے ہیں جیسے کہ F-35 ہے، F-18 ہے، F-15 ہے، یہ جہاز حادثے کا شکار ہوتے ہیں، 8 یا اس سے زیادہ جہاز۔ پہلے تو انڈیا والوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تم تو ہمارے جہازوں کو مذاق اڑا رہے تھے، کہ پاکستان ایئر فورس نے ہمارے ایک 11 جہاز جو یہ گرا دیے، اب جو تمہارے جہاز گرے تو وہ اس پہ ہنس رہے تھے انڈیا والے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایک اور مذاق اڑایا، وہ اپنا خود ہی انہوں نے اڑایا، جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایران نے نہیں گرائے، یہ فرینڈلی فائر کے نتیجے میں جہاز گرے۔ اب فرینڈلی فائر کہنا یہ خود ایک مذاق کی بات تھی کہ آپ کے 3 جہاز گر رہے ہیں فرینڈلی فائر کے نتیجے میں، یہ تو آپ نے اپنے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا اپنی کیپبلٹیز کے اوپر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پائلٹس اس قابل نہیں ہیں، یا آپ کی فوج اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنگ لڑ سکے، کہ ان کی ٹریننگ اتنی نہیں ہے کہ یہ فرینڈ اینڈ فو کا جو سسٹم ہے اس کو سمجھ سکے۔ یہ کام تو انڈیا کا تھا، انڈیا کے جو بھی ویپنز ہے یا ان کے جہاز ہیں جب یہ اڑاتے ہیں تو دنیا واقعی خوفزدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنے نشانے پہ نہیں گرتے، یہ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ گر جاتے ہیں بغیر وجہ کے، تو لوگ اس لیے ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ جہاں نشانے پہ جا کے اس نے ہٹ کرنا ہے، یہ بغیر نشانے کے پتہ نہیں کس کو ہٹ کرے گا، ان سے ڈرنے کی وجہ۔ اب آپ نے اپنا شمار بھی اس میں کر دیا ہے، اور مسلسل مذاق اڑ رہا ہے آپ کا یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ جو روانہ کیا تھا آپ نے میڈیٹرانہ کی طرف، اس کے واش روم کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس فوجیوں کی جو میڈیٹرانہ اپنا یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ پہ جو فوجیاں کی تعینات ہیں، انہوں نے جو جنگ لڑنی تھی ان کی جنگ تو واش روموں سے ہو گئی، وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہے۔
تو آپ کی جنگ ہار گئے، آپ کا ارمادہ اس لفظ کی تاثیر آپ کو لے کے بیٹھ گئی ہے۔ امریکن قوم آپ سے ناراض ہو چکی ہے، دنیا سے میمز آنی شروع ہو گئی ہیں، کوریا سے میمز آ رہی ہیں جو کہ امریکہ سے یا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، اور امریکہ سے خود ایسے میمز آ رہی ہیں اور ایسے ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ امریکن خواتین ہیں جو اسرائیل کے جھنڈے کو پیروں تلے رون کے جا رہی ہیں۔ امریکن قوم ٹرمپ سے ناراض ہے، 75% لوگ ٹرمپ کے خلاف ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مروایا آپ کے 650 فوجیوں کو ایران کے اوپر حملہ کر کے۔ ایران پہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرائیل نے مروا دیا، اسرائیل کی خاطر آپ نے مروایا اپنے فوجیوں کو۔ بلیک واٹر کے بانی ایرک پرنس انہوں نے ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ ایران میں زمینی فوج اتارنے کے بارے میں سوچیں بھی نہیں، یہ ان کی سنگین غلطی ہوگی۔ عرب ممالک جو یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کا دفاعی نظام ان کو تحفظ دے گا، اب وہ یہ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ امریکہ کا جتنا بھی دفاعی نظام موجود تھا مڈل ایسٹ میں، یہ اس کو اٹھا کے اسرائیل لے گئے تاکہ اسرائیل کو تحفظ فراہم کر سکیں، اور وہ ہیلپ لیس رہ گئے ہیں اس وقت عرب لوگ۔ تو اس وقت ٹرمپ بھی مشکلات کا شکار ہے، اور ساتھ ساتھ ایک نیوز یہ آ رہی تھی کہ جو جنگ یہ چل رہی تھی وہ الگ تھی، انہوں نے چابہار کے اوپر آ کے جو اٹیک کرنا شروع کر دیا، چابہار پاکستان کے ساتھ ہے۔ اب اس میں ایک اور جو ان کا پروگرام تھا بدنیتی، وہ پاکستان کی فوج نے بھانپ لی۔ کل رات پاکستانی فوج نے اپنے طیارے فضا میں بلند کیے، کشمیر سے انڈیا کے جہاز بھی فضا میں تھے لائن آف کنٹرول کے ساتھ، اور پاکستان کے بھی تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ پاکستان کی فضائیہ کو انگیج کریں، یہاں پہ مصروف رکھیں، اور وہاں سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے پڑوسی ملک کو نشانہ بنائیں اور اس سے کنفیوژن کریٹ کریں دونوں ممالک کے درمیان۔ پاکستان نے یہ کام نہیں ہونے دیا، ان کو اپنی فضائی حدود میں آنے نہیں دیا، اور ان کو یہ بھی سمجھا دیا، بلکہ آئی ایس پی آر نے بھی سمجھایا کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، اور ابھی تک دنیا میں یہ تجربہ نہیں ہوا کہ کسی نیوکلیئر پاور کو چھیڑنے کے کیا انجام ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ تجربہ نہیں کرنا۔ دنیا پہلے ہی پرابلم کا شکار ہے، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو چکی ہے، صرف چائنا کا اور رشیا کا جہاز وہاں سے گزر سکتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے، اور بہت تنگ راستہ ہے، اتنا تنگ ہے کہ وہاں کی جو سمندر کی گہرائی ہے وہ بس اتنی ہے جتنا جہاز کا پیندا اس کے قریب سے ہو کے گزر سکتا ہے، اس لیے زیادہ جہاز وہاں سے جا بھی نہیں سکتے۔ تیل کی قیمتیں بہت اوپر شوٹ کرنے والی ہیں، دنیا پریشان ہونے والی ہے۔ پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے آپ نے دنیا کے پرابلمس میں اضافہ نہیں کرنا، یہ واضح پیغام ہے پاکستان کی طرف سے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔